حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو اس طرح سے جنم دیا کہ آپ کے بدن اقدس پر کوئی میل نہیں تھا، اور آپ کا جسم اتنا لطیف تھا، آپ کا جسم اتنا نازک تھا، اللہ اکبر، کہ آپ کے جسم میں اطہر کا سایہ بھی نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ہم جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر روشنی میں کھڑی کر لیے اس کا کیا ہوگا؟ سایہ زمین پر پڑے گا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو اس طریقے سے باقی رکھا اور اس طرح بڑھایا کہ اگر سایہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کا پیر اس سائے پر پڑ جاتا اور کہیں بے حرمتی کا شائبہ پیدا ہوتا، لیکن اللہ نے حضور کے جسم پاک کا سایہ ہی نہیں رکھا۔ اور یاد رکھو، نور کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں، روشنی جو ہوتی ہے نا، اس کا سایہ نہیں ہوتا، اس میں جو آتا ہے اس کا سایہ بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، آپ کے جسم مقدس کا کبھی سایہ نہیں تھا۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ آپ خود سراپا نور تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ خوشبوئے پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو ہو جایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو قبیلے بنو سعد، ہم لوگ الحمدللہ وہاں پر گئے ہیں، حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اب اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے، تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے ہم نے مشک کی، کستوری کی خوشبو نہ محسوس کی ہو۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی تھی؟ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کی خوشبو تھی، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کا جسم جو ہے وہ مشک میں ڈبو دیا گیا ہو اور اس کی خوشبو آپ سے پھوٹی پڑ رہی ہو۔ خوشبو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک حصہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے تو خوشبو آتی تھی، جسم پاک سے ہی خوشبو آتی تھی، اگرچہ آپ نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی تھی، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ خوشبو لینے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک ان کو عطا فرما دیا کرتے تھے، اور جب پسینہ وہ لگاتے تھے تو ان کا بدن خوشبودار ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نکلے تو خوشبو، ہمارا پسینہ نکلے تو بدبو۔ آپ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پاکیزہ بنایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو غسل دیا گیا، جیسے عام طور پر بھی میت کو غسل دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ جب غسل دیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کوئی خارج ہونے والی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اور مردوں کے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ جو لوگ غسل لیتے ہیں ان کو پتا ہوگا، کبھی ناک سے کچھ خارج ہو جاتا ہے، کبھی منہ سے خون نکل جاتا ہے، کبھی دوسرے پارٹ سے جو ہے وہ کچھ بدبو نکل جاتی ہے یا کچھ ہوا نکل جاتی ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب غسل دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز حضور کے بدن سے نکلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو میں پکار اٹھا، اسی وقت حضرت علی پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، آپ ظاہری حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور آپ وصال کے بعد بھی پاکیزہ ہیں، گویا آپ دونوں حالتوں میں پاکیزگی کا سرچشمہ ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خوشبوئے دل نواز ایسی تھی، اللہ اکبر، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر بہتر میں نے کوئی خوشبو سونگھی ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی خوشبو مجھے نہیں محسوس ہوئی۔ یہاں تک کہ ایسا ہوا، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا محترم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے گھر میں حضور قیلولہ فرما رہے، دوپہر کا وقت تھا، اس زمانے میں پنکھے تو تھے نہیں، تو پسینہ خوب بدن سے نکلتا تھا۔ تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم کسی کام سے باہر تشریف لے گئی ہوئی تھی، سرکار تشریف لائے اور قیلولہ فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے۔ جب انہیں پتا چلا کہ حضور گھر میں تشریف لائے ہیں تو دوڑتی بھی واپس گھر میں آئیں اور دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ
آرام فرما رہے ہیں اور پسینہ مبارک آپ کے بدن سے نکل رہا ہے، موتی کی طرح سے آپ کے پسینے کے قطرے چمک رہے ہیں، اور یہ قطرے جسم اطہر سے جدا ہو کر بستر میں جذب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں نے ایک شیشی لی یعنی بوتل لی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پسینہ جمع کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آنکھ کھول دی اور پوچھا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ احترام عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جسے ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں، اور یہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے، سبحان اللہ، تو ہم اسے آپ کے پسینے مبارک کو اپنے بچوں کو لگائیں گے، برکت کے لیے لگائیں گے، خوشبو کے لیے لگائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ ایسے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے بچوں اور نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر نہ سمجھنا، بلکہ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کا گزر، تو ہی ذرا انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ ایک صحابی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان قریب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے، اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ایک کھلی ہوئی منہ کی شیشی لے آؤ اور ایک لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے کر کے آؤ۔ اب وہ لے کر کے آئے تو سرکار علیہ السلام نے اپنی کلائی کا جو پسینہ ہے، یہاں پر جو کلائی ہے، اس کا پسینہ نکال کے اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا، اور پسینے سے جب وہ خوشبو بھر گئی، پسینے سے جب شیشی بھر گئی تو اس کو عطا فرمایا اور فرمایا اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کرے۔ وہ خوش نصیب صحابی آ کر کے اپنی بیٹی کو خوشبو دیتے ہیں، اور اس پسینے کی خوشبو کو جب انہوں نے استعمال فرمایا تو ان کا گھر پورا پسینے مبارک کی خوشبو سے مہک اٹھا، بلکہ وہ خوشبو صرف ان کے گھر تک محدود نہ رہی، بلکہ اس خوشبو میں ان کے تمام شہر والے اس میں مگن رہے، اس میں گم رہے، اور اسی وجہ سے اس محلے میں ان کا گھر یعنی مدینے میں ان کا گھر بیت المطیبین یعنی خوشبو والوں کے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور جب بھی وہ خوش نصیب خاتون خوشبو لگاتی تو سب اہل مدینہ اس خوشبو کو محسوس کرتے، اس لیے وہ گھر بھی جو ہے خوشبو والوں کے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔